بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 47 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم، یہ باب ہے رشتے توڑنے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ۔ ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے اور سعید بن عبد الرحمن المخزومی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اشتکا ابو الرداد اللیسی فعادہ عبد الرحمن بن عوف فقال۔ یہاں پر یہ لفظ سہوا ہے کاتب کی، یہ ابو الرداد لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ ابو الدرداء ہے۔ اکثر کتابوں میں بعض میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، بعض میں کچھ میں تصحیح ہوئی ہے، اسی لیے آپ حضرات بھی اس کو دیکھ لیں۔ ابو الرداد اللیسی یہ ابو الدرداء ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ فقالت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیرہم و اوصلہم ما علمت ابو محمد۔ ان کی تعریف کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا میرے علم کے مطابق وہ ابو محمد یعنی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ انہوں نے ان کے متعلق یہ فرمایا۔ فقال عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے جواب میں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ و انا الرحمن خلقت الرحمہ، کہ میں اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں نے رحم پیدا کیا۔ وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، اور میں نے اسے اپنے نام کے مادہ سے نکالا، پس جس نے اسے ملا دیا میں اسے اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اور جس نے اسے توڑ ڈالا تو میں اپنی رحمت سے اسے توڑ کر علیحدہ کر دوں گا۔ وفی الباب عن ابی سعید وابن ابی اوفا وعامر بن ربیعہ وابی ہریرہ وجبیر بن مطعم، اس باب میں حضرت ابو سعید، عبداللہ ابن ابی اوفا، عامر ابن ربیعہ، ابو ہریرہ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات سے بھی روایات مروی ہے۔ حدیث سفیان عن الزہری حدیث صحیح، سفیان کی حدیث یہ زہری سے یہ صحیح ہے۔ وروا معمر عن الزہری ھذا الحدیث، اور معمر بھی یہ روایت زہری سے نقل کرتے ہیں عن ابی سلمۃ عن الرداد یعنی عن الدرداء اللیسی عن عبد الرحمن ابن عوف ومعمر کذا یقول، اور معمر بھی اسی طرح کہتے ہیں قال محمد، ان کے محمد نے فرمایا وہ حدیث معمر خطأ، کہ معمر کی حدیث یہ خطا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، قطیعۃ الرحم،
رشتے توڑنے کے بارے میں اس باب میں ذکر فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ قطیعت یہ قطع سے ماخوذ ہے، قطع عام ہے توڑنے کے، اور قطیعہ خاص ہے۔ قطیعہ کہتے ہیں اعزاء اور اقارب کے ساتھ رشتے توڑنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے قطیعہ، اور رحم چونکہ تمام رشتوں کے بننے کے لیے مرکز ہے، رحم ہی کے بدولت بھائی بہن ماں بیٹا خالہ اور ماموں وغیرہ بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان قرابتوں کو رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس روایت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ دولت کے مالک تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک ہستیاں وہ کبھی بھی مال و دولت سے دل نہ لگایا کرتے تھے۔ کثرت مال کے باوجود زہد و تقوی، تواضع، انکساری، حسن معاشرت، صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آتے ہی تعریف کی، خیرہم و اوصلہم ما علمت ابو محمد، کہ سب سے بہتر قرابت داری کا لحاظ رکھنے والا جہاں تک میرا علم ہے تو وہ عبد الرحمن ابن عوف ہی ہے۔ ابو محمد ان کا اسم کنیہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شکریہ کے طور پر کہے، اور اسی طرح اس سے ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور جو آگے پھر حدیث عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی کہ جو اس رشتہ داری کو جوڑے گا میں ان کو جوڑوں گا اپنی رحمت سے، اور جو اس کو توڑے گا تو پھر میں اس کو توڑوں گا۔ تو یہاں پر رشتہ داری کو جوڑنے کے بارے میں جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی، اور قطع رحمی پر وعید آئی۔ اب یہاں پر اللہ جل شانہ نے فرمایا انا اللہ و انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها من اسمی۔ شققت لها من اسمی مطلب یہاں پر اگرچہ یہ اشتقاق مشتق من ہو حقیقتاً نہیں ہے، لیکن چونکہ رحمان اور رحم دونوں کا مادہ ایک ہے تو یعنی رحم کو اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے مادہ رحمت سے نکالا ہے، پس رحم کو رحمان کے ساتھ ایسا تعلق اور وابستگی ہے کہ رحم کو جوڑنے والا وہ رحمان سے جا ملتا ہے، اور رحم کو توڑنے والا وہ رحمان سے منقطع ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی اس میں ایک لطیف اشارہ ہمیں سامنے آیا کہ انسان ایک عمل کے ذریعے یا رب سے جڑ جاتا ہے یا رب سے ٹوٹ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ جو بزعم میں خود وہ دیندار کہلاتے ہیں تو ان میں بھی یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے، قطع رحمی۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنا ہی یہ مسلمان کا کام ہے، اور یہ اس کے دینی فرائض میں، دینی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے کہ وہ نہ صرف قرابت داروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی وہ برابر طور پر وہ جاری رکھے۔ اسی وجہ سے اگلا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی صلۃ الرحم وہ مقرر کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ باب ما جاء فی صلۃ الرحم، یہ باب ہے صلہ رحمی کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا بشیر ابو اسماعیل وفطر بن خلیفہ عن مجاہد عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے بشیر ابو اسماعیل سے، انہوں نے فطر ابن خلیفہ سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ واصل کہتے ہیں جوڑنے والے کو، یعنی جوڑنے والا واصل وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، ولیکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، لیکن واصل وہ ہے، جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قرابت کا رشتہ توڑ دیا جاوے تو وہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن سلمان وعائشہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر ونصر بن علی وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابی عمر نے اور نصر ابن علی نے اور سعید بن عبد الرحمن المخزومی نے، وہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ قال ابن ابی عمر نے فرمایا قال سفیان، کے سفیان نے کہا یعنی قاطع رحم، قاطع کا مطلب صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتے کو توڑنے والا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی پچھلے باب میں ہم نے پڑھا قطیعت الرحم کے بارے میں، رشتے توڑنے کے بارے میں، اب یہاں پر صلہ رحمی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو صلہ رحمی در حقیقت ہوتی کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو رشتہ دار آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے اور آپ بھی ان کو بدلہ دیتے ہیں نیکی کے طور پر، جیسے وہ آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ احسان کریں، تو اسے مجازات اور مکافات کہا جاتا ہے، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں۔ بھائی آپ کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی، آپ نے ان کے ساتھ کی، تو یہ تو بدلہ ہوا۔ اکثر لوگ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں جن کی طرف سے ان کے ساتھ احسان کا سلسلہ ہو، اور اسی احسان کو، اسی مجازات اور مکافات کو وہ لوگ صلہ رحمی سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم رشتہ داری میں صلہ رحمی کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور اس امید میں ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی پر جو اجر و ثواب ملتا ہے ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اگر ذرا سی بات پر ان کے درمیان قدورت آ جائے یا ان کی طرف سے احسان کا سلسلہ یا دینا بند ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ حسن سلوک اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں رشتہ داری وہ صلہ رحمی نہیں کہلاتی، کہ ایسا شخص واصل نہیں ہے، واصل رحم۔ یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمکافی، یعنی بدلہ دینے والا یہ واصل اور جوڑنے والا نہیں ہے، ولیکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، کہ بھائی جب اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار رشتہ توڑے تو وہ ان کے ساتھ پھر رشتہ جوڑتا ہے۔ قرابت کا رشتہ جوڑنے والا دراصل وہی ہے کہ اگر رشتہ توڑ دیا جائے تو وہ اسے جوڑتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ احسان کا، ہمدردی کا معاملہ جاری رکھتا ہے جو اس کے ساتھ رشتہ توڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک کرے پھر بھی وہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان اور ہمدردی والا سلوک وہ جاری ہی رکھتا ہے، اس کو ختم نہیں کرتا۔ اب رشتہ توڑنے کی وعید ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قاطع ہم نے پڑھا توڑنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ روایت اس میں کس طرح توجیہ کریں گے کہ یہاں پر آئے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو کلمہ اس نے پڑھا ہو ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت جائے گا. تو اس کے بارے میں کس طرح کی توجیہ کریں گے؟ تو اس کا جواب محدثین حضرات نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے قاطع سے مراد وہ شخص ہے جو قطع رحم کو جائز اور حلال سمجھے. چونکہ یہ قرآن اور حدیث کے روح سے ممنوع بلکہ حرام قرار دی گئی ہے، تو ایسے قطعی اور متفق علیہ حرام کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے. ظاہر سی بات ہے جب یہ مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا، تو پھر جنت میں جائے گا ہی نہیں. تو یا تو مراد اس سے یہی ہے. اور دوسری توجیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے محدث العصر رحمہ اللہ انہوں نے فرمائی ہے کہ بھائی دیکھے قاطع مراد اس سے یہ ہے کہ جب یہ صلہ رحمی کو توڑنے والا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، لیکن جب اپنی سزا پوری کرے گا تو اس کے بعد پھر یہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا اپنی سزا پوری کرنے کے بعد. تو اس میں کوئی وہ نہیں، ہاں وہ الوہلہ میں نہیں جائے گا، ابتدا میں ہی نہیں جائے گا فوراً، لیکن بعد میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت سے خوشطبی کے طور پر فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. تو یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ایسی حالت میں داخل ہوں گی کہ وہ بوڑھی نہیں ہوں گی بلکہ جوان ہوگی. تو اس سے بھی یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.